السلام علیکم دوستو، ایسا لگتا ہے پاکستان کے تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو صبح دوپہر شام سابق وزیر اعظم عمران خان کے توشہ خانہ کے حوالے سے سیاست نے، صحافت نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ ہمارے عمران خان کے جو مخالف سیاستدان ہیں، ان کے مخالف دانشور اور صحافی، کچھ چینلز بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، اور اس وقت توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کا مرکز ایک گھڑی ہے جو کہ سعودی فرمانروا نے عمران خان کو دی اور عمران خان نے اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا۔ اب انہوں نے اس قیمت ادا کی توشہ خانہ کے اصولوں کے مطابق اور اس کو بیچ دیا، لیکن اب قطع نظر اس کے کہ جن صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے عمر ظہور کہ اس کا ذاتی کردار کیا ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ کیا ہے، کون کون سے مقدمات کا اس کو سامنا تھا، اور ظاہر مقدمات ایسے ہی نہیں بنتے ہیں۔ میرے آپ کے خلاف کیوں مقدمات نہیں بنتے، بھلے کسی کی بھی حکومت ہو؟ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا، دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے۔ لہٰذا عمر ظہور نے جو بھی کہا ہے یہ تو اب اس کے ساتھ قانون جانے گا، پی ٹی آئی والے اس کے خلاف ابھی عدالت میں جائیں گے، لیکن ایک بنیادی سا سوال جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ میں اگر قانون کے مطابق کوئی چیز خرید لیتا ہوں سرکاری توشہ خانے سے یا سرکاری خزانے سے، تو اس کو آگے اگر میں بیچ دوں تو اس میں جرم کیا ہے؟ یعنی آپ اخلاقی طور پہ تو شاید اس سوال اٹھا لیں کہ جی کسی نے آپ کو بہت قیمتی تحفہ دیا، وہ آپ کو بیچنا نہیں چاہیے، خوشی سے آپ رکھ سکتے ہیں اینٹیک کے طور پہ، لیکن جب آپ نے اگر خرید لیا تو اس کے بعد اس میں کوئی اس پہ حد عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ صبح دوپہر شام یہ عطا تارڑ بظاہر تو تبلیغی لگتے ہیں ان کے حلیے سے، لیکن جس انداز کی ان کی باتیں ہیں ان سن کے افسوس ہی ہوتا ہے۔ پھر عظمہ بخاری ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے ان کے کولیگز ہیں جو ایک گھڑی کو لے کے اب شور مچا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے ٹی وی پروگراموں میں، کانفرنسوں میں بول رہے ہیں کہ عمران خان چور۔ بھئی چور کیسے ہے؟ یہ کون سی کس ڈیفینیشن کے تحت آپ عمران خان کو چور قرار دے رہے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ کہ یہ مسلم لیگ والے وہ تمام سوالات اٹھا رہے ہیں جو ان کی اپنی حکومت کے دوران فروری 2017 میں ان کی اپنی ہی ایک سینیٹر کلثوم پروین نے اٹھائے تھے۔ سینٹ میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا بیگم کلثوم پروین صاحبہ نے کہ انہیں بتایا جائے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران کون کون سی شخصیات کو غیر ملکی دوروں کے دوران تحفے ملے۔ ساتھ میں انہوں نے تحفوں کی مالیت بھی پوچھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے یہ تحفے خریدے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کتنی قیمت کے عوض یہ تحفے خریدے گئے۔ لیکن جناب اسی مسلم لیگ حکومت کی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کیبنٹ ڈویژن کے انچارج وزیر تھے، انہوں نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ سن 2002 کا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے، اس کے تحت حکومت توشہ خانہ کے پاس پہنچی ہوئی اشیاء کی نوعیت، قیمت اور دوسری تفصیلات ظاہر کرنے کی پابند نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سہارا لیا تھا ریگولیشن 15(1). اور اب تحفوں کی نوعیت کیبنٹ ڈویژن نے یہ بتایا بڑی حساس ہوتی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ زیادہ بات کریں تو چونکہ اس میں سربراہ حکومت، سربراہ مملکت انوالو ہوتے ہیں، لہٰذا میڈیا میں غیر ضروری طور پہ شور شرابہ ہوتا ہے اور ملک کی ڈپلومیسی، سفارتکاری بدنام ہوتی ہے، اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ جناب اس وقت جواب تھا پی ایم ایل این حکومت کے دوران بیگم کلثوم پروین کو، سینیٹر تھیں وہ۔ اور آج اگر دیکھیں یہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے عمران خان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے
اور سعودی شہزادے کی تکلیف کے غم میں یہ گھلے جا رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ان کو پتہ چلے گا کہ سابق وزیر اعظم نے میرا دیا ہوا تحفہ بیچ دیا ہے تو وہ کیا سوچے گا۔ تو جناب وہ جو آپ نے جواب دیا تھا بیگم کلثوم پروین کو کہ اس طرح کی بات کرنے سے ملک بدنام ہوتا ہے، ملک کی سفارتکاری متاثر ہوتی ہے، تو آپ کو تو میرا خیال ہے وہ سارا کچھ بھول بھلا گیا، اس لیے کہ اس وقت نشانے پہ آپ کے عمران خان ہیں۔ تو جناب یہ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ توشہ خانہ جیسے مسائل پہ بھی مکمل جامع ایک قانون سازی ہونی چاہیے، اور گزشتہ 25 برسوں کے دوران جس قدر تحفے تحائف ہمارے حکمرانوں کو وصول ہوئے ہیں ان کی تفصیلات بھی سامنے آنی چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو سو موتو یعنی از خود نوٹس جو آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ لے سکتی ہے، گزشتہ کم از کم 25 سال کے توشہ خانہ سے متعلق تفصیلات ضرور مانگ کر اور ان کو پبلک کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد ہے باقاعدہ کیسز بنے تھے نواز شریف پہ، یوسف رضا گیلانی پہ اور سابق صدر آصف علی زرداری پہ۔ کیوں کہ یوسف رضا گیلانی نے بطور وزیر اعظم کچھ رول نمبر 9 اور رول نمبر 11 جو توشہ خانہ سے متعلق تھے اس میں کافی نرمی کر دی تھی۔ صدر زرداری کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے ایک BMW 750 2005 کا ماڈل نئی گاڑی ملی تھی، پھر ایک اور ان کو لیکسس جیپ ملی تھی 2007 کی، یہ دونوں بلٹ پروف گاڑیاں تھیں۔ لیبیا سے ایک BMW 760 2008 کا ماڈل آصف علی زرداری کو ملا تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ گاڑیاں توشہ خانے تک پہنچی نہیں، بلکہ محض 15% ان کی قیمت کا کل 15% ادا کر کے یہ گاڑیاں سابق صدر نے اپنے پاس رکھ لیں۔ حالانکہ توشہ خانہ کے جو رول نمبر 9 ہے اس کا مطابق تمام اینٹیک یعنی قیمتی اشیاء اور گاڑیاں وصول کرنے والے کو بیچی نہیں جائیں گی، اور گاڑیاں خاص طور پہ کیبنٹ ڈویژن کے کار پول میں شامل کر دی جائیں گی۔ رول نمبر 11 کیا کہتا ہے؟ رول نمبر 11 کہتا ہے کہ تمام قیمتی اشیاء یعنی اینٹیکس وصول کنندہ کو فروخت نہیں کی جائیں گی، بلکہ کسی عجائب گھر یا پھر سرکاری عمارت میں ان کو نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ اور ایک اصول یہ ہے کہ 30,000 سے کم مالیت کا کوئی بھی تحفہ ہو، اور یہ اسسمنٹ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کرتا ہے کہ کسی چیز کی تحفے میں ملی چیز کی مالیت کیا ہے، تو جو 30,000 سے کم مالیت ہوتی ہے وہ متعلقہ شخص وزیر اعظم یا کوئی بھی فیڈرل سیکرٹری، اور اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے میں بہت سستے انہوں نے حاصل کیے ہیں تحفے 10-15% قیمت ادا کر کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری تمام تر اشرافیہ اس وقت ان قوانین میں ترمیم پہ آمادہ ہے؟ کیا سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کے اس قسم کے تمام تحائف سے متعلق قانون سازی کرے گی تاکہ یہ انگریز سرکار کا چھوڑا ہوا ایک لحاظ سے میں کہوں گا لعنتی ہے توشہ خانہ، اس کو ہمیں اپنا قومی نام دے دیں، قومی نام دے کے اس کے حوالے سے قانون سازی کرے۔ اور اس حوالے سے میرا خیال ہے سپریم کورٹ پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے وہ تو ظاہر اپنے فائدے کے لیے اس قسم کے قوانین میں کوئی اصلاح غالباً نہیں چاہیں گی۔ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لے اور قانون سازی پہ مجبور کرے تمام سیاسی اشرافیہ کو۔